الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر سامعین محترم، رمضان اللہ رب العالمین نے بطور عطیہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ گاڈ گفٹ ہے. اس مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت، فوقیت، بلند مقام اور اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل ہے. اللہ احکم الحاکمین نے اس ماہ مبارک میں تمام آسمانی کتابوں کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. صحف ابراہیم یکم رمضان المبارک کو، تورات، انجیل، زبور 6، 13 اور 18 رمضان المبارک کو، قرآن مجید فرقان حمید 24 رمضان اور 25ویں طاق رات کو اللہ احکم الحاکمین نے نازل فرمایا. یہ اس مہینے کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ مہینہ اللہ نے اسے ہم مسلمانوں کا مہینہ قرار دیا ہے. اس میں رب العالمین نے ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن روزہ مسلمانوں پر فرض کیے، اور یہ روزہ ان کے اوپر فرض ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے. روزہ بے ایمانوں پر، کافروں پر، مجوسیوں پر، بدھ متوں پر، ہندوؤں پر، یہودیوں اور عیسائیوں پر فرض نہیں، مسلمانوں پہ فرض ہے. روزہ رب العالمین نے ہماری کردار سازی کے لیے، ہمیں متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے، ہمارے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر غریب پروری کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے فرض فرمایا ہے. حضرات گرامی، روزے کی حالت میں انسان اپنے پورے جسم کا، ایمان کا، عقیدے کا، نظریے کا، سوچوں کا تحفظ کرتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے، اور روزہ اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے، اور روزہ اسی چیز کا اسے درس دیتا ہے. جو کوئی شخص روزہ رکھ کے بھی اپنے قول و قرار کی اصلاح نہیں کر پایا، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے گندے اعمال اور برے اقوال کو نہیں چھوڑا، غیبت کو، چگلی کو ترک نہیں کیا، جس نے ناپ تول میں کمی کو نہیں چھوڑا، دغا بازی، دھوکہ بازی، فریب، فراڈ، دجل، 2 نمبری سے جو شخص باز نہیں آیا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کرتا پھرے. لہذا روزہ ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے،
ہماری سیرت کو چمکدار اور عمدہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا، اور اس کا مطلب و مقصد بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، جس انسان کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے وہی انسان کامیاب بھی ہے اور کامران بھی۔ تقوی تمام تر فرضی نفلی عبادات کا لب لباب اور ان کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، تقوی نہ کسی فیکٹری میں بنتا ہے، نہ کارخانے میں تیار ہوتا ہے، نہ کوئی مل اسے تیار کرتی ہے، نہ شو روم پہ ملتا ہے، نہ کسی میگا سٹور پہ آپ کو ملے گا۔ تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، محمد الرسول اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی عبادات سے، نیک اور اچھے اعمال سے۔ ان اعمال میں سے ایک اعلیٰ ترین عمل روزہ ہے، جس کے رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اور عاجزی، انکساری اور للہیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان دنیا کے اندر اگر پوچھا جائے تو اپنی داستاں بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں مشاکل میں گھرا ہوا ہوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں، اور انسان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ مخرجا، دنیا اس کے لیے تنگیوں کے پہاڑ کھڑے کر دے، اللہ اس کے لیے ایگزٹ دیں گے، نکلنے کا راستہ دیں گے۔ جتنی بھی مصیبتیں، دقتیں، دشواریاں، مشکلات اور پریشانیاں اس کے اوپر ہوں، اس سب کچھ کے باوجود بھی عرش والا رب اس متقی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور رب العالمین فرما رہے ہیں کہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے نکلنے کا راستہ اللہ خود بنا دیتا ہے۔ اور جس دولت کے لیے، پیسے کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، متقی انسان کے لیے اللہ رب العالمین رزق کا اہتمام و انتظام اور بندوبست وہاں سے کرتے ہیں جہاں اس کی سوچ، اس کا تصور، اس کا تخیل، اس کی صلاحیتیں بھی نہیں پہنچتی، وہاں سے رب العالمین اس کے لیے رزق کا اہتمام اور انتظام فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں اچھا رزق چاہیے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ دقتوں، دشواریوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ متقی و پرہیزگار بننا ہوگا، یعنی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور بہترین لباس اگر کوئی ہے تو وہ لباس التقوی، ذالک خیر، وہ بہترین لباس تقوی ہے۔ اور بہترین اگر زندگی کا کوئی زاد راہ ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان اعلیٰ ترین بھی پوشاک پہن لے، کرنڈی اور کاٹن پہن لے، بوسکی پہن لے، کوئی بڑے سے بڑا برانڈ پہن لے، جو کچھ بھی وہ پہن لے، یہ بات یاد رکھیں، اس لباس کی قیمت اور قدر اس وقت ہے جب انسان کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور جب اس کے اندر للہیت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اذا المرء لم يلبس ثوبا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا۔ اذا المرء، جب انسان لم يلبس ثوبا من التقى، تقوی کا لباس نہیں پہنتا، تقلب عریانا وان كان كاسيا، وہ کوئی بھی برانڈ پہن لے وہ ننگے کا ننگا ہی ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم فلاں اور فلاں برانڈ پہن کے شاید سوسائٹی کے معزز ترین اور محترم ترین شخص بن جائیں گے۔ یہ ہماری بڑی بھول ہے۔ برانڈ کپڑے نہیں ہوا کرتے، جوتے نہیں ہوا کرتے، اور اوپر لینے والی شالیں نہیں ہوا کرتی۔ ان کپڑوں کے اندر جو انسان ہے، اس کے اندر اگر تقوی ہے تو وہی خود برانڈ۔ پھر وہ جو بھی پہن لے اس کے لیے وہ خوبصورت ہے۔ عمر ابن خطاب کے پاس کون سے برانڈ تھے؟ 12 پیوند کرتے کے اوپر لگے ہوئے تھے،
لیکن وہ لوگ ایسے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جن کا ایمان مثالی تھا اور جن کی مثال رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ اس لیے اللہ ہمیں روزے رکھوا رہا ہو کہ شاید نعوذ باللہ اس کے خزانے میں کمی آ گئی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اور یہ سوچ بھی غلط ہے کہ شاید یہ غریبوں پر عبادت فرض کی گئی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس ایک مہینے کے اندر، رمضان کے اندر، کوئی 2 مہینے کی غذا کھاتا ہے ایک مہینے میں، اور کوئی 3 مہینے کی غذا اس ایک مہینے میں کھاتا ہے۔ اور یہ عبادت بھی ایسی پر لذت ہے جو شروع بھی کھانے سے ہوتی ہے اور ختم بھی کھانے پہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی پر لذت عبادت ہے، لیکن یہ پر لذت اس وقت بنتی ہے جب ہمارے اندر غریب پروری کا جذبہ ہو، جب ہمارے اندر احساس ہو، جب ہمارے اندر یہ روزہ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے، تب اس روزے کا فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ روزے ہمیں اسی لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ ہم اڑوس اور پڑوس کا، اندرون اور بیرون کا خیال رکھیں کہ غریب لوگ وہ ہمارے اعزاء و اقربا میں ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں ہوں، ہماری گلی میں، ہماری سٹریٹ میں ہوں، یا ہمارے گرد و نواح دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے رہنے والے ہوں، یا اسی طریقے سے مہاجرین ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، بے بس ہیں، ان کے ساتھ ہم نے حسن تعاون کرنا ہے۔ حضرات گرامی، دیکھیے کہ جو ہم سحری میں صبح کھانا کھاتے ہیں وہ ایسا کھانا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا کھایا کرو، اللہ رب العالمین نے اس میں آپ کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو کیا یہ برکت تقسیم نہیں ہونی چاہیے؟ یہ برکت بٹنی نہیں چاہیے؟ الحمدللہ جماعت کی سطح پر اور قباء اسلامک سینٹر کی سطح پر یہ ہماری دائیں جانب سحر و افطار کا انتظام و اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے، اور یہاں سے اور اس کے علاوہ جو دیگر پوائنٹ ہیں وہاں سے سحری کا کھانا تیار ہوتا ہے۔ 2703,000 نوجوان یہ سارا کچھ لے کے اسلام آباد کے علاقوں میں، اور اسلام آباد جس کا 60% دیہی علاقہ بنتا ہے، وہاں جا کے یہ کھانے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھانا صرف نہیں ہے جو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ برکت ہے جو بانٹی جا رہی ہوتی ہے، یہ وہ برکت ہے، یہ خیر ہے جو تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس خیر و برکت کے کام میں پھر مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنے کھانے کے ساتھ اپنے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو بھی شامل اور شریک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انکم ستنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگوں جو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور جو تمہیں رزق اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے، اور مستحق لوگ جن کی تم مدد کرتے ہو، تم ان کی مدد کرتے ہو، عرش والا رب تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک انسان اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، عرش والا رب اپنے ان بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میرا پروردگار میرا مددگار، تو اسے چاہیے وہ انسانیت کا مددگار بنے، انسانیت کے اندر خیر پھیلائے۔ اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ بھی یہی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مسلمان تو ایثار کرنے والا ہے، دوسرے کے منہ سے لقمہ چھین کے کھانے والا نہیں، غبن کرنے والا نہیں، دغا کرنے والا نہیں، فراڈ اور فریب کرنے والا نہیں، بلکہ ایثار کرنے والا، قربانی دینے والا، آگے بڑھ کے خرچ کرنے والا مسلمان ہے۔ اور یہی مسلمان کی شان اور یہی مسلمان کی آن اور عزت ہے، اور اسی عزت اور آن اور شان کے اندر کمی نہیں، مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ اور ان کی حیات مبارکہ جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں،
رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہوا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلہ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سب سے بڑھ کے سخی اور سخاوت کرنے والے تھے، اور یہ سخاوت رمضان المبارک میں بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ملاقات کر کے